الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درس ترمذی شریف حدیث نمبر 844 845 846 847 848 849 اور 850۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، حدیث نمبر 844 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ابطحا میں پڑاؤ کیا کرتے تھے، جسے وادی بطحا بھی کہا جاتا ہے، ابطحا۔ حضرت ابن عباس حدیث نمبر 845 میں بیان کرتے ہیں، وادی ابطحا میں پڑاؤ کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک جگہ ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا۔ حدیث نمبر 846 سیدہ ام المؤمنین ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وادی ابطحا میں پڑاؤ کیا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف سے نکلنا آسان ہے۔ 13 ذی الحجہ اور 10 ہجری کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منام رمی کے بعد رمی کی منام حضور نے، اور پھر نماز ظہر بھی وہیں پڑھائی، پھر آپ مکہ معظمہ کے پاس وادی ابطحا میں تشریف لا کر پڑاؤ ڈالا آپ نے، جہاں نماز عصر تا نماز عشاء ادا فرمائی۔ نماز عشاء کے بعد آپ نفلی طواف کے لیے مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور آدھی رات کے وقت مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اس بات میں تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ وادی ابطحا میں قیام جو ہے وہ حج کا رکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضور نے پڑاؤ اس غرض سے ڈالا اور اس غرض سے حضور رکے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ساتھ لے کر نفلی طواف کیا جائے اور اجتماعی طور پر مدینہ طیبہ کو واپسی ہو جائے۔ حدیث نمبر 847 بچے کا حج کرنا کیسا ہے، اس حوالے سے 3 حدیثیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کی ہیں، حدیث نمبر 847 848 849۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خاتون نے اپنے بچے کو حضور کے سامنے اٹھایا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا حج ہو جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 848 اسی زمن میں حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں، میرے والد نے مجھے ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع میں شرکت کی تھی، میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ یہ حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا، اگر بچہ بالغ ہونے سے پہلے حج کر لے تو بالغ ہونے کے بعد اس پر حج کرنا لازم ہوگا، اور وہ حج فرض، حج کا بدل ثابت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غلام شخص اگر غلامی کے دوران حج کر لیتا ہے، پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے تو اس کو گنجائش میسر آئے تو اس پر حج کرنا لازم ہوگا۔ البتہ ہاں یہ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بچپن میں حج کیا اور اس کے بعد اگر وہ بالغ ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو وہ یہ کہہ کے حج سے
روح گردان نہیں ہو سکتا کہ جی میں نے بچپن میں حج کر لیا تھا، میری طرف سے فرض ادا ہو گیا. وہ تمہارے ماں باپ نے کروایا ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنے ماں باپ کی زیر کفالت تھے. تو وہ حج آپ کو آپ کے ماں باپ نے کروایا. اسی طرح کوئی بندہ کسی کو کوئی حج کرواتا ہے، فرض کریں کسی کے صالح ثواب کے لیے، یا کسی نے کہا جی آپ میری جگہ پہ حج کر کے آئیں، تو وہ حج کر کے آتا ہے یا عمرہ کر کے آتا ہے. تو جب وہ خود از خود استطاعت والا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا فرض جو ہے نا وہ اب اس کا اوپر ہوا ہے. جس طرح کے غلام تھا تو اس کے آقا نے اسے حج کروایا. اب وہ غلام آزاد ہونے کے بعد استطاعت بن گیا، صاحب استطاعت بن گیا. حدیث کے اندر بھی الفاظ ہیں اور فقہائے کرام نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ پھر وہ غلامی سے آزادی کے بعد صاحب استطاعت ہونے پر وہ اپنی طرف سے دوبارہ حج کرے گا. حدیث نمبر 849 سماعت فرمائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو ہم نے خواتین کی طرف سے تلبیہ پڑھا اور بچوں کی طرف سے کنکریاں ماری. یہ حدیث غریب ہے. حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث نمبر 850، بوڑھے شخص یا میت کی طرف سے حج کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضل بن عباس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں. اللہ کہ حضرت سیدنا خشعم قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے عرض کی، خشعم قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے والد کے ذمے حج فرض ہو گیا ہے. وہ بڑی عمر کے شخص ہیں اور سواری پر سیدھی طرح نہیں بیٹھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کی طرف سے حج کر لو. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت فضل بن عباس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں. خشعم قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے اپنے بوڑھے باپ کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی وجہ سے جگہ پر حج کر لو. تو حضرات ذیبقان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں جب کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ اس کی طرف سے حج کیا جائے تو وہ حج کر لیا جائے. تو باہر کا میرے دوستوں، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ان احادیث سے تو ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کے طور پر بھی آپ کسی کے لیے حج کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً اگر آپ کو اگر مگر کی بات تو ہے نہیں ویسے، کیونکہ اب یہ بتانے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، پوچھنے والی بھی بات نہیں ہے. آپ کو یہ درس کیسا لگا، یہ بھی پوچھنے والی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک ضرور کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چینل گرو کرے، آگے آئے، بندہ ناچیز مجھ فقیر کو اگر آپ لوگ آگے لانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو بتائیں، شیئر کریں، کمنٹس دیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین.